اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انسان بعض اوقات اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور وہ جو انا ہے، میں، یہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک پانی سے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہیں۔ تو بہرحال انسان اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو بہت کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنی میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں خاص طور پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے فَلْيَنْظُرْ میں، لام۔ یہ لام جو ہے یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ ہے۔ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے مضارع کے تغیرات، یعنی فعل مضارع کی فارمز۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ 3 فارمز میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی فارم مضارع مرفوع کہلاتی ہے، دوسری مضارع منصوب، اور تیسری مضارع مجزوم۔ ہم نے جو دوسری فارم ہے اس کو مضارع خفیف کا نام بھی دیا ہوا ہے، اور تیسری فارم کو مضارع اخف کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ مضارع منصوب ہو یا مجزوم ہو، کچھ حروف یا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ منصوب یا مجزوم ہوتا ہے۔ مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح مضارع کو مجزوم کرنے والے بھی کچھ حروف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے 3 حروف آ چکے ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ ان میں پہلا حرف لم ہے۔ یہ مضارع کو مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ مضارع میں جو معنوی تبدیلی لاتا ہے وہ یہ ہے کہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے فعل مضارع کے معنی میں، اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ ہے لما۔ یہ فعل مضارع میں ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور مجزوم تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بھی فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ ہی خاص کر دیتا ہے، جیسے لما یدخل، وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہم نے پڑھا تھا ان، جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ان شرطیہ ہے، اور یہ جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط۔ شرط والے حصے میں ان شرطیہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جو جواب شرط میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی مجزوم یا اخف ہو جاتا ہے۔ اور کل ہم نے بہت سارے جملہ شرطیہ بنائے تھے۔ آج ہم چوتھے حرف سے شروع کرنے لگے ہیں آج کا سبق۔ یہ چوتھا حرف جو فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرتا ہے یہ ہے لام۔ ایک اور لام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لام ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے، کیونکہ جب بھی لام آئے گا پچھلے لام آپ کو پکے ہونے چاہیے۔ اپنے کورس میں سب سے پہلا لام ہم نے حروف الہجا میں پڑھا تھا، الف با تا سا۔ اس میں پہلی دفعہ ہمارے سامنے لام آیا تھا جو الفاظ بنانے کا کام دیتا ہے، جو الفاظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، وہ آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح لیل کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو لام شروع میں بھی آیا ہوا ہے اور لام آخر میں بھی آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لام جو ہمارے سامنے آیا وہ تھا اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا لام، جسے ہم نے لام تعریف کا نام دیا تھا، ال والا لام۔ تو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ کون سا لام کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو لام تعریف اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور
اس کے بعد تیسرا لام جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا لام جارہ. لام جارہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کر دیتا ہے. زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. زیر کے ساتھ ناؤنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور زبر کے ساتھ پروناؤنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جبکہ جو لام تعریف ہے وہ ساکن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک لام پڑھا جو کہ تاکید کے لیے آیا تھا, اس کو ہم نے لام تاکید کا نام دیا. یہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, یہ اسم فعل حرف سب کے ساتھ آ سکتا ہے. اس کے بعد کل ایک لام ہم نے پڑھا تھا جس کو ہم نے لام کئی کا نام دیا تھا. یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, زیر والا ہوتا ہے اور تاکے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو یہ لام الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایک اور لام پڑھ رہے ہیں. یہ وہ لام ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی زیر والا ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ جس طرح باقی سب لاموں کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. معرفہ بنانے والا لام لام تعریف, جر دینے والا لام لام جارہ, زور پیدا کرنے والا لام لام تاکید, فعل مضارع میں تاکے کا مفہوم پیدا کرنے والا لام لام کئی. تو یہ لام جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اس کا نام نوٹ کر لیں. اس لام کا نام ہے لام امر. لام امر, یہ لام امر ہے. لام امر ہمیشہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا. لام کئی ہمیشہ فعل مضارع کو منصوب کرے گا. دونوں لام زیر والے ہیں, دونوں لام زیر والے ہیں, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو پہلی قسم کے سیکھیں ان میں تو لام امر اور لام کئی کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا, کیونکہ جو منصوب ہو رہے ہوں گے لام کی وجہ سے وہ لام کئی ہوگا, جو مجزوم ہو رہے ہوں گے لام کی وجہ سے وہ لام لام امر ہوگا. لیکن یہ والے سیکھے جو ہیں اس میں کہ لام امر لگا ہوا ہے یا لام کئی لگا ہوا ہے, اس کی پہچان کرنی تھوڑی مشکل ہوگی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہاں پر لام جو ہے وہ لام امر ہے اور کہاں پر لام جو ہے وہ لام کئی ہے. اس کے علاوہ بھی اور ہمارے پاس سلوشنز ہیں جن کے ذریعے ہم جان لیں گے کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے. تو پہلی بات کہ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا ایک اور حرف جس کا نام ہے لام امر, اور یہ کرتا کیا ہے, اپنے نام سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا کام کیا ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. عربی زبان میں امر کا لفظ صرف حکم کے لیے نہیں آتا, ذہن میں رکھیے گا. عربی زبان میں امر کا لفظ جو ہے یہ حکم کے لیے بھی آتا ہے, یہ ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے, یہ مشورے کے لیے بھی آتا ہے. کلیئر؟ یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے. تو عربی زبان میں جہاں بھی آپ امر کی بات سنیں گے گرامر کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے جب بھی آپ کوئی ایسا حرف پڑھیں یا فعل پڑھیں جس میں امر آ جائے, جیسے کہ یہ لام امر ہے یا فعل امر ابھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا, تو آپ کے ذہن میں یہ چاروں چیزیں آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد حکم بھی ہو سکتا ہے, اس سے مراد ریکویسٹ درخواست بھی ہو سکتی ہے, اس سے مراد مشورہ سجیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا. اللہ سے جب آپ کچھ مانگیں گے نا تو فعل امر استعمال ہوگا. اب وہاں پر ظاہر بات ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. چھوٹے کو جب آپ پانی کے لیے کہیں گے تو وہ امر جو ہے وہ حکم ہوگا پہلے, لیکن آج کل دور بدل گیا تو آپ کہیں گے جی اسے ریکویسٹ ہی کریں گے ہم. تو بہرحال کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امر جو ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. تو لام امر یہ استعمال ہوتا ہے حکم کے لیے, مشورے کے لیے, ریکویسٹ کے لیے. لیکن کس سے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس لیے نوٹ کر لیں کہ لام امر کا استعمال, لام امر کا استعمال ایکٹیو وائس فعل میں, یہ دو چیزیں میں بول رہا ہوں, لام امر کا استعمال ایکٹیو وائس فعل میں تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے.
لام امر کا استعمال آپ نے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ان کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایکٹیو وائس میں، ایکٹیو وائس میں استعمال کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ سیکنڈ پرسن میں لام امر کا استعمال آپ نے ایکٹیو وائس میں نہیں کرنا. اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے لیے انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. بہرحال اب میں آپ کے سامنے لام امر کا استعمال دکھاتا ہوں. تو میرے پاس لفظ ہے جی فعل مضارع کا یذهبو، تھرڈ پرسن کا ہے. ٹھیک. میرے پاس لفظ ہے تذهبو، سیکنڈ پرسن والا. اور میرے پاس لفظ ہے اذهبو، فرسٹ پرسن والا. تینوں ایکٹیو وائس ہیں کیونکہ مضارع کا بھی پیسے وائس ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ان تینوں میں سے لام امر کا استعمال کس کس کے ساتھ ہوگا، پہلے اس کو ٹھیک کر لے. اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ، یعنی تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ ہوگا. اب میں استعمال کر رہا ہوں جی یذهبو کے ساتھ، جس کا ترجمہ ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اس کے ساتھ میں لام امر لگاؤں تو یذهبو کیا بن جائے گا، یذهب، لی یذهب، لی یذهب. اور اذهبو کیا بن جائے گا، لی اذهب. اب لی یذهب کے معنی کیا ہوں گے، ہم غور کرتے ہیں. لی یذهب کے معنی ہوں گے تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن کی بات ہے نا، تو تھرڈ پرسن کو آپ حکم تو دے نہیں سکتے ڈائریکٹ تو حکم نہیں دے سکتے نا، لیکن کسی کے ذریعے اسے بھی آپ حکم دے سکتے ہیں، کسی کے ذریعے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، یا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اسے جانا چاہیے. مشورہ ہے، ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے، اسے جانا چاہیے. لی اذهب، اب آپ اپنے آپ کو حکم تو دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو حکم کوئی نہیں دے سکتا نا، تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ یار مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے. تو زیادہ تر یہ چاہیے کا مفہوم دیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، زیادہ تر آپ کو یہ چاہیے کے مفہوم میں ملے گا. کلیئر ہوگی جی بات؟ صحیح. اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی لی، لام نظر آیا آپ کو زیر والا، فوراً آپ نے اپنی کاپی سے لام والا پیج کھول لیا، بہت سارے لام تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پہچاننا ہے کہ کون سا لام ہے. لام کے بعد آپ کو لکھا ہوا نظر آیا لِنَدْرُسْ، لِنَدْرُسْ. اب آپ نے فوراً نوٹ کیا کہ لام کے بعد اسم نہیں ہے، لام کے بعد اسم نہیں ہے، ندرس اسم نہیں ہے، تو لام تعریف، لام جارہ نکل گئے، لام تعریف اور لام جارہ نکل گئے کیونکہ وہ آتے ہی اسم کے ساتھ ہیں. لام تاکید اگر یہ ہوتا تو لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اور لام تاکید فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لیکن لام تاکید ہوتا زبر والا ہے، وہ بھی نکل گیا. اب دو لام بچے، ایک لام کئی اور ایک لام امر، اور یہ دونوں جو ہیں یہ فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی بریک لگ گئی کہ آگے جو ہے وہ فعل مضارع ہی ہے، اور یہ لام امر ہو سکتا ہے یا لام کئی ہو سکتا ہے. لیکن فعل مضارع کی فارم دیکھ کے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے. اگر یہ لام کئی ہوتا تو فعل مضارع کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا، یعنی وہ ہوتا لِنَدْرُسَا، لِنَدْرُسَا. تو یہ مضارع مجزوم ہے، لہٰذا یہ لام امر ہوا، تو یہ بنا جی لِنَدْرُس،
اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم نے چاہیے کا مفہوم جو ہے شامل کرنا ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ اللغۃ. ٹھیک، مفعول بھی منصوب، ملانے کے لیے زیر دے دیں گے جو رول ہے. لِنَدْرُسِ اللُّغَةَ، ہمیں زبان پڑھنی چاہیے. ہمیں زبان پڑھنی چاہیے. کون سی زبان؟ صحیح. اب اس زبان اللغہ کی صفت آئے گی. صحیح، وہ آ جائے گی. صفت موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارات سے، جنس، عدد، وسعت، اعراب. لہٰذا معرفہ ہوگی، واحد ہوگی، مؤنث ہوگی، منصوب ہوگی. تو وہ ہے جی العربیۃ، عربی زبان، عربک لینگویج. ٹھیک ہے، ہمیں عربی زبان پڑھنی چاہیے. آگے ہے لی، پھر ایک لام آ گیا. پھر آپ نے کاپی کھول لی، تمام لام دیکھنے شروع کیے. صحیح. آگے تھا لی نفہم. لی نفہم. اب آپ نے اس لام کو ڈھونڈنا ہے کون سا لام ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ لام تعریف ہو سکتا ہے؟ نہیں، لام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب دیں اس کا. اس لیے کہ وہ اسم کے ساتھ ماشاء اللہ، اس لیے کہ وہ اسم کے ساتھ آتا ہے. کیا یہ لام جارہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بھی اسم کے ساتھ آتا ہے. ماشاء اللہ. کیا یہ لام تاکید ہو سکتا ہے؟ لام تاکید نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اب رہ گئے جی دو لام. یا یہ لام کئی ہے یا یہ لام امر ہے. لام امر. لام کئی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو آگے مضارع ہے نفہم. یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ یہ منصوب ہے. یہ منصوب ہے. تو یہ لام کون سا ہوا؟ لام کئی. اب اس کا ترجمہ آپ تاکہ کے ساتھ کریں گے. لی نفہم، تاکہ ہم سمجھیں. فہم سے ہے نا، تاکہ ہم سمجھیں. ہمیں عربی زبان پڑھنی چاہیے تاکہ ہم سمجھیں. کیا سمجھیں؟ مفعول چاہیے. مفعول منصوب ہوتا ہے. القرآن، تاکہ ہم سمجھیں قرآن کو، تاکہ ہم قرآن سمجھیں. اور کیا سمجھیں؟ والحدیث، اور حدیث کو، تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھیں. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک ایگزامپل بہت ہے آپ کے لیے اگر کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے تو. کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک ایگزامپل کافی ہے الحمدللہ. اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ اسی جملے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آتا ہوں. اور لام امر اور لام کئی کی پہچان کروانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ والے جو دونوں سیغے تھے یہ تھے پہلی کیٹیگری کے سیغے. پہلی کیٹیگری کے سیغے جو ہیں یہ منصوب اور مجزوم آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے لام امر اور لام کئی کو بھی پہچان لیا. جو دوسری قسم کے سیغے ہیں وہ منصوب اور مجزوم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور لام امر اور لام کئی دونوں زیر کے ساتھ آتا ہے. لہٰذا اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو میں یہاں پر متکلم کی جگہ پر سیغہ استعمال کرتا ہوں لیدرسو. لیدرسو، صحیح. لیدرسو آگے سارا کچھ وہی ہے. اللغۃ العربیۃ. آگے میں نے کوئی حرکت نہیں ڈالی، اب آپ کو خود حرکتیں ڈالنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے
لی یفہموا القرآن والحدیث. اب جو لام لگا ہوا ہے دونوں جگہ پہ، اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے یا مجزوم ہے، پریشانی ہو رہی ہے نا؟ لیکن اب کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کانٹیکسٹ میں کیا ترجمہ اس کا بنتا ہے. لِيَدْرُسُ اللغۃ العربیۃ، تو اگر آپ اس کا تاکہ کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھ لیں جی، تاکہ وہ عربی زبان پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر تاکہ وہ قرآن و حدیث سمجھیں. آپ کہیں گے نہیں دوسرا والا تو تاکہ کے ساتھ کوئی صحیح بن رہا ہے، لیکن پہلا والا جو ہے تاکہ والا نہیں، یہاں پر چاہیے والا ہونا چاہیے کہ انہیں عربی زبان پڑھنی چاہیے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھیں. کلیئر ہو گیا؟ جہاں ایک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا، سیکھے ایک جیسے آ گئے، وہاں پر پھر کانٹیکسٹ جو ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ کانٹیکسٹ سے کیا پتہ چل رہا ہے. یہ تو تھا کانٹیکسٹ. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ عرب نے لام امر کی پہچان کا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہمیں. طریقہ یہ بتا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لام کئی ہوتا ہے اور لام امر، پہلے میں نے لام کئی لکھا ہے کیونکہ بولا میں نے لام کئی ہے، بعد میں نے لام امر لکھا ہے کیونکہ بولا میں نے بعد میں لام امر ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان سے پہلے سما حرف آ سکتا ہے، دونوں سے پہلے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے. یہ کون سا لام کا ہے میں نے؟ کئی. اور یہ کون سا کا ہے؟ امر. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے. لام کئی سے پہلے واو بھی آ سکتا ہے اور لام امر سے پہلے بھی واو آ سکتا ہے. لام کئی سے پہلے فا بھی آ سکتا ہے اور لام امر سے پہلے بھی فا آ سکتا ہے. یہ تینوں حروف جو ہیں لام امر سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، لام کئی سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. اگر لام امر سے پہلے یہ تین حروف آ جائیں، اگر لام امر سے پہلے یہ تین حروف آ جائیں تو یہ جو لام امر ہے نا اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. لام کئی کو ساکن نہیں کیا جاتا، لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یہ پہچان کا طریقہ ہوگا. وہ کانٹیکسٹ سے پہچانیں گے، اور اگر یہ حروف پہلے نظر آ گیا آپ کو تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. میں اس کی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. سورۃ القریش سب کو آتی ہے. لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا لام اس کے بعد فعل مضارع اور لام بھی ساکن، تو لام امر ہی ہے جو پیچھے سما واو یا فا آنے کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ لام امر ہے اور اس کا ترجمہ آپ چاہیے کے ساتھ کریں گے کہ فَلْيَعْبُدُوا، پس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. کلیئر ہو گیا نا؟ تو قرآن مجید سے ایک ایگزامپل اس کی یاد کر لیں. پھر میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنظُرْ الْإِنسَانُ.
یہ تو ویسے ہی پہچانا جا رہا ہے نا, یہ تو پہلی قسم کی سیغوں میں سے نا, یہ تو ویسے ہی پہچانا جا رہا ہے کہ لام کون سا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ لام امر ساکن ہوا ہے, پیچھے فا آ گیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اسی طرح سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا, اس کے اکاؤنٹ میں کیا ہے, کل کے لیے کچھ ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے. تو یہاں بھی سیغہ پہلی قسم کا ہے تو پہچانا جا رہا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ لام جو ہے وہ ساکن ہوا ہے, پیچھے واو لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے اسے ساکن کر دیا گیا. اور ایک اور آیت سورہ ابراہیم کی آپ کے سامنے رکھ کر لام امر والا ٹاپک میں ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخر میں سورہ ابراہیم کے کہ ھذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا, لام آ رہا ہے لیکن کیا ساکن ہوا نہیں ہوا, تو یہ کون سا لام ہے, ھذا بلاغ, یہ پہنچا دینا ہے للناس, لوگوں کے لیے, وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے خبردار کیا جائے انہیں, وَلِيَعْلَمُوا, اور تاکہ وہ جان جائیں, اور تاکہ وہ جان لیں, کیا جان لیں, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ تو صرف ایک الہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں ولی عالم آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ لام کئی ہے. ولتنظر یا فلیعبدوا آپ کو بتا رہا ہے کہ لام امر ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو لام امر ہمارا چوتھا حرف تھا جو فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کیا کرتا تھا. اس کا کام کیا تھا لام امر کا؟ یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ ایکٹیو وائس میں استعمال ہوتا تھا, اور زیادہ تر اس کا مفہوم چاہیے کا ہوتا تھا. ہاں آپ انڈائریکٹ حکم بھی تھرڈ پرسن کو اس کے ذریعے دے سکتے تھے. اب آگئی بات سیکنڈ پرسن کو حکم کیسے دیا جائے گا, کیونکہ اصل حکم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے. جو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, پانی پلا دو, باہر نکل جاؤ, اندر آ جاؤ. کلیئر؟ تو یہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ کام ہونا ہے. تو سیکنڈ پرسن کے لیے عربی زبان میں اسی ٹاپک کے ذیل میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم پڑھیں گے, اور اس کا نام ہے فعل امر. یہ کوئی الگ سے فعل نہیں ہے, بس اس ٹاپک کا نام ہے فعل امر. سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے, سیکنڈ پرسن سے ریکویسٹ کرنے کے لیے, سیکنڈ پرسن کو مشورہ دینے کے لیے, یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے. کلیئر؟ فعل امر کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کرنے کے لیے پہلا استعمال اس کا. اللہ سے آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ فعل امر کے ذریعے کرنی ہے. اب فعل امر والا استعمال ہو رہا ہے لیکن ہے دعا, اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ. سیکنڈ پرسن کو حکم دینا ہے تو فعل امر استعمال ہوگا. سیکنڈ پرسن کو مشورہ دینا ہے, اسے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو بھی فعل امر استعمال ہوگا. تو یہ بات کنفرم ہوگی کہ فعل امر جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہی استعمال ہوگا. فعل امر نہ تو تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا, نہ فعل امر فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوگا. یہ بات کلیئر؟ الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں جی فعل امر بنتا کیسے ہے. یذهبو کی گردان فعل مضارع کی گردان ہے یذهبو سے, اس سے میں فعل امر بنانا چاہتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے عمیر کہ یذهبو کی گردان سے
تمام سیغوں سے فعل امر بن سکتا ہے؟ سیکنڈ سے ہی بن رہا ہے. ہاں جی. یذہبو کی گردان میں جو سیکنڈ پرسن کے سیغے ہیں نا ان سے ہی بن رہا ہے. صرف ان سے فعل امر بنے گا. مجھے یذہبو کی گردان میں سے جو سیکنڈ پرسن کے سیغے ہیں وہ لکھوا دیں ذرا پلیز. جی شاباش, تذهب. ایکسیلنٹ. یہ ایک آدھی گردان کہ میں سیکنڈ پرسن کے تمام سیغے لکھوں گا, پھر جو میں فعل امر آپ کو بنا کے دکھاؤں گا وہ سیکنڈ پرسن کے کسی نہ کسی ایک سیغے سے بنا کے دکھاؤں گا, کیونکہ بار بار سیغے لکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تذهبو, تذهبانی, تذهبانی, تذهبون. جی تذهبینا, دینا, تذهبانی تذهبانی, اور تذهبنا. تذهبنا. کلیئر جی. فعل امر سیکنڈ پرسن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, لہذا سیکنڈ پرسن کے سیغے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا. اب میں فعل امر آپ کو بنا کر دکھانے لگا ہوں. فعل امر بنانے کا سٹیپ نمبر 1. سٹیپ نمبر 1, یہ جو 6 سیغے آپ کے پاس آئے ہیں ان 6 کے 6 سیغوں کو مجزوم کر دیں. ان 6 سیغوں کو مجزوم کر دیں. ٹاپک ہمارا فعل مضارع مجزوم کا ہی چل رہا ہے. ان 6 سیغوں کو مجزوم کر دیں. تذهبو کو مجزوم کریں, پیش کی جگہ ساکن آ گیا تذهب. تذهبانی کو مجزوم کریں, نون ڈراپ ہو گیا. تذهبونا کو اخف کریں, مجزوم کریں, نون ڈراپ ہو گیا, ایک الف لکھ دیا. تذهبینا کو مجزوم کریں, نون ڈراپ ہو گیا, اور یا کو پورا کر کے لکھ دیا ایسے کر کے. تذهبانی اسی طرح کا بن گیا. اور تذهبنا, اس کا بھی نون ہٹا دوں؟ اس کا نہیں ہٹانا, یہ وہ تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سیکنڈ پرسن میں وہ جو 3 قسم کے سیغے ہم نے تقسیم کیے ہیں نا, کتنے سیغے کون کون سی قسم کے آتے ہیں. آنی, آنی, اونا, اینا. آنی, اونا, اینا. آنی, اونا, اینا. دوسری قسم کے 4 ہیں. آنی, اونا, اینا والے دوسری قسم ہے نا, اس کے 4 ہیں. ایک قسم کا ہے پہلی, اور ایک قسم کا ہے تیسری. تو یہ بھی آپ نے رزلٹ نکال لیا اس سے کہ 6 میں سے 4 دوسری قسم کے سیغوں میں سے آتے ہیں, اور ایک پہلی اور تیسری قسم کے سیغوں میں سے آتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو پہلا سٹیپ تھا فعل امر بنانے کے لیے کہ فعل مضارع کو آپ مجزوم کر دیں. کر دیا جی, ماشاءاللہ. سٹیپ نمبر 2. سٹیپ نمبر 2 ہے, ان سب کے شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے نا, علامت مضارع ہٹا دینی ہے. یہ میں نے ہٹا دی, ہٹا دی, ہٹا دی, اس کی بھی ہٹا دی, اس کی بھی ہٹا دی, اور اس کی بھی ہٹا دی. لیں جی, اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد لفظ پڑھا جا رہا ہو, پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے, یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے, کوئی لگائیں زور شور, کوئی نہیں پڑھا جا رہا نا, پڑھا ہی نہیں جا رہا. اگر پڑھا جا رہا ہوتا, اور بہت ساری صورتیں ہوں گی جہاں پر پڑھا بھی جائے گا, تو فعل امر تیار تھا, آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا. پڑھا نہ جانے کی صورت میں پڑھنے کے لیے ایک آپ نے حمزہ وصل لگانا ہے, ایک آپ نے حمزۃ الوصل لگانا ہے. یاد ہے حمزۃ الوصل, وہ جو ال کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا. ال کے ساتھ جو حمزۃ الوصل لگا تھا وہ کس حرکت کے ساتھ لگا تھا؟ زبر کے ساتھ. ال والا حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ آتا ہے نا. تو آپ نے فعل امر میں جو حمزۃ الوصل لگانا ہے نا, وہ آپ نے 2 حرکتوں کے ساتھ لگانا ہے, یا زیر لگانی ہے اس حمزۃ الوصل پہ, یا پیش لگانی ہے. زبر تو ال والے نے لے لی, زبر حرکت تو
وہ لام تعریف تھا نا، اس نے اپنے سے پہلے والے حمزۃ الوصل کے لیے مخصوص کر لی، زبر وہاں چلی گئی، باقی دو بچیں زیر اور پیش۔ اب اس حمزۃ الوصل پہ آپ نے یا تو زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ زیر کب لگانی ہے اور پیش کب لگانی ہے؟ تو جو پہلا سیکھا ہے نا آپ کا، اس میں آپ تھوڑی سی نظر آگے ڈالیں، اگر تو آپ کو درمیان والے حرف پر پیش نظر آ رہی ہو نا تو حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں۔ اگر 3 روٹ لیٹرز ہیں نا، فا، عین اور لام، اگر عین کلمہ جو ہے درمیان والا حرف اس پہ پیش نظر آ رہی ہو تو حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں۔ اگر پیش نظر نہ آ رہی ہو، نظر آ رہی ہے زبر، تو زبر لگا دیں گے، زبر تو لگا ہی نہیں سکتے۔ اگر پیش نظر نہ آ رہی ہو تو حمزۃ الوصل پہ زیر لگا دیں۔ اب یہی زیر والا حمزۃ الوصل سب کے ساتھ لگا دیں۔ اب ہر ایک کے ساتھ وہ نہیں تجربہ کرنا، بس ایک دفعہ لگ گیا، فعل امر تیار ہو گیا۔ اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا۔ ذہبا کے کیا معنی تھے جی؟ ذہبا ماضی، وہ گیا۔ یذہبو کے معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اذہب، تو جا، گو، اذہب، گو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذہب الی فرعون، اذہب الی فرعون، فرعون کی طرف جا، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کلیئر؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو ان کا بندہ بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے مار دیں گے، اور میری زبان بھی نہیں چلتی، میرا بھائی جو ہے ہارون اس کی زبان بڑی فصیح ہے، زبان بڑی چلتی ہے، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ یعنی جانا تو ساتھ تھا ہی ہارون علیہ السلام نے بھی، لیکن انہیں بھی میرے ساتھ نبی بنا کے بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بات مانی اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، اور پھر دونوں کو حکم دیا۔ اب جب دونوں کو حکم دیا ہو تو کیا کہا ہوگا؟ اذهبا الی فرعون۔ تو قرآن مجید میں اس طرح بھی ہے کہ اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ فعل امر سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر جی؟ اب آپ فعل امر بنا سکتے ہیں نا؟ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے سٹیپس ریوائز کر دیتا ہوں، پھر آپ کو میں مائک دوں گا، اور 6 کے 6 فعل امر نہیں بنائیں گے ہم، کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ان 6 میں سے میں کوئی ایک صیغہ لکھوں گا آپ کے سامنے اور کہوں گا جی اس کا فعل امر بنا کے مجھے دکھائیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ سٹیپس میں ریوائز کرنے لگا ہوں۔ فعل امر پوری گردان سے بنے گا؟ نو، صرف سیکنڈ پرسن سے بنے گا۔ سٹیپ نمبر 1، وہ جو 6 صیغے آئیں گے سیکنڈ پرسن کے آپ کے سامنے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو مجزوم کرنا ہے، مجزوم یا اخف کرنا ہے۔ مجزوم یا اخف کرنے کے بعد آپ نے علامت مضارع ہٹا دینی ہے۔ علامت مضارع ہٹانے کے بعد اگر لفظ پڑھا جا رہا ہو تو آپ کا فعل امر تیار ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور اس حمزۃ الوصل کی حرکت یا تو زیر کرنی ہے یا پیش کرنی ہے، زبر نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک؟ پیش کب کرنی ہے؟ پیش اس وقت کرنی ہے جب عین کلمہ، اب آپ عین ڈھونڈتے ہیں اس میں تو عین ہے ہی نہیں، تو عین یہ درمیان والا حرف جو ہوتا ہے اسے عین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے تو حمزۃ الوصل میں بھی پیش لگا دیں، ورنہ زیر لگا دیں۔ آپ کو میں نے 3 روٹ لیٹرز دینے ہیں، 3 روٹ لیٹرز کے آگے میں نے باب لکھنا ہے، اور آپ سے کہنا ہے کہ اس کا ماضی اور مضارع بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور مضارع بنانے کے بعد میں ان 6 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کے سامنے لکھوں گا،
اور آپ سے کہوں گا کہ اس کا فعل امر بنائیں. تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں دے رہا ہوں روٹ لیٹرز قاف، را اور حمزہ. کلیئر؟ اس سے ماضی مضارع بنائیں. اس کے لیے آپ کو باب کا جاننا بہت ضروری ہے. باب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے فا. جی جی فتح یفتح، ایکسیلنٹ جی. قرأ یقرأ. ٹھیک ہے. اب میں ایک سیکھا دینے لگا ہوں آپ کو، آپ نے اس سے فعل امر بنانا ہے. تو پہلا سیکھا ہی دے رہا ہوں آپ کو میں، سیکنڈ پرسن کا تقرأ. جی فعل امر بنوائیں اس سے. اسٹیپ نمبر 1 مضموم کرنا ہے. مضموم کریں. تقرأ کیا بن جائے گا؟ تقرأ. جی تقرأ جو ہے وہ 3 قسم کے سیکھے جو ہیں، ان میں سے پہلی قسم کا سیکھا تھا. تو وہ مضموم کیسے ہوتا ہے؟ آخری حرف پہ آنے والی پیش جو ہے وہ سکون کے ساتھ بدل جاتی ہے. تقرأ بن گیا جی. اسٹیپ نمبر 2 فعل مضارع کی علامت ہٹائی. اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگانا ہے. زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ؟ کون سی حرکت کے ساتھ لگاؤں؟ زیر کے ساتھ، کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہے جی زبر ہے تو زبر لگائیں. آپ کہیں نہیں زبر نہیں لگا سکتے ہم، کیونکہ زبر جو ہے وہ لام تعریف کے ساتھ لگتی ہے. ماشاءاللہ جی. لیں جی کیا بن گیا؟ اقرا. اقرا کے معنی پڑھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جو پہلا حکم اللہ کی طرف سے آیا وہ کیا تھا؟ پڑھ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں. جی دوسرا فعل امر کون بنوائے گا؟ ماشاءاللہ جی دیں. آپ کے لیے یہی فعل ہے اور اس کا صیغہ نمبر 3 میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ ہے تقرؤون. جی اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. اسٹیپ نمبر 1 مضموم کریں. یہ 3 قسم کے سیکھوں میں سے کون سی قسم کا ہے؟ دوسری قسم کا. جی اسے کریں مضموم. نون ختم کر دیں. ختم کر دیا. اب ایک الف بھی لگاؤں ساتھ. ختم کرنے کے بعد ایک الف بھی لگوانا ہے لازمی. اب اسٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹاؤں. نہیں پڑھا جا رہا نا. تو سمپل سی بات ہے کہ اسی کو فوکس کرتے ہوئے، اور ویسے بھی اگر آپ عین کلمہ کی حرکت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پیش نظر نہیں آ رہی. صحیح. اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے زیادہ ایزی ہے. تو یہ بن گیا جی اقرؤ. اقرؤ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب پڑھو. تم سب پڑھو. فعل اور فاعل آ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں تم سب قرآن کو پڑھو. آگے کیا لگاؤں؟ اعراب کیا دوں قرآن کو؟ منصوب. تو اللہ کے رسول کا فرمان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. قرآن پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا. کلیئر جی. تو اقرا بھی دیکھ لیا، اقرأ بھی دیکھ لیا. حسیب آپ نے فعل امر بنانا ہے. آپ کو روٹ لیٹرز دے رہا ہوں میں، فا، تا اور ہا. ٹھیک ہے. باب بھی دے رہا ہوں فا. جی ایکسلنٹ جی. فتح یفتح کن معنی کے لیے آتا ہے؟ کھولنے کے لیے. کلیئر. اس سے حاضر کا پہلا صیغہ کیا بنے گا وہ بھی بتا دیں. تفتح. فعل امر بنانا ہے آپ نے. جی اسٹیپ نمبر 1 اسے مضموم کیا. مضموم کریں. پہلی قسم کا سیکھا ہے تو پیش جو ہے وہ علامت سکون سے بدل جائے گی. اوکے. اسٹیپ نمبر 2
علامت مضارع ختم کریں. پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے, نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزہ وصل کس حرکت کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ. تو کیا بن گیا؟ افتح. افتح کے کیا معنی؟ تو کھول دے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یا حسیب افتح, کھول دے. کیا کھول دے؟ البابا, دروازہ کھول دے. ٹھیک ہے, دروازہ کھول دے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ فعل امر دعا کے لیے بھی استعمال ہوگا, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ, اللہم, اللہم. اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا, اور حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ اللہم افتح, اللہم افتح, اے اللہ تو کھول دے. اب یہ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کھول دے؟ کیا کھول دے؟ ابوابا. اب وابا منصوب آ گیا. ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیں کہ یہ تو اصل میں ہوتا ہے ابوابن یا ابوابن یا ابوابن, تو میں اس میں تنوین نہیں لا رہا, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الف لام لگا ہوتا تو تنوین نہ آتی, الف لام میں لا نہیں رہا, تو اس کا مطلب میں ایسے مضاف بنانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف بن رہا ہے. آگے کیا آئے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ آئے گا نا, اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مضاف الیہ آگے آ رہا ہے رحمتی. اب مضاف الیہ میں نے کہا الف لام لے کے آیا کریں, میں پھر نہیں لے کے آ رہا, پھر نہیں لے کے آ رہا, اور تنوین بھی نہیں لے کے آ رہا, تو اس کا مطلب میں پھر مضاف بنا رہا ہوں, پھر مضاف بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ ہے کا, اور گولتا جب درمیان میں آتی ہے تو گول رہتی نہیں. ٹھیک ہے, تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا. تیری رحمت کے دروازے, اپنی رحمت کے دروازے. اے اللہ تو کھول دے اپنی رحمت کے دروازے. کس کے لیے کھول دے؟ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نا, تو لی اسے فوکس کیا گیا میرے لیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. لیں جی, آپ کو اب دعا یاد ہوگی, ایک پہلے بھی یاد تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو گرامیٹیکلی آ گئی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. الحمدللہ جی, فعل امر انشاءاللہ مزید بنائیں گے ہم اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.